حضرت سلمان فارسی، جنہیں پہچانا گیا اس نام سے، اور اب ان کی پہچان سلمان محمدی کے نام سے. تو اللہ کے رسول سے اتنا قریب، آل محمد کے اتنا نزدیک، در سیدہ کے ایسے خدمت گزار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ اتنی آپ کی الفت و محبت کہ اللہ کے رسول نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا، اور شامل بھی ایسے میدان میں کیا کہ دونوں طرف کے لوگ حضرت سلمان کے بارے میں آپس میں نزاع کر رہے تھے. بہت غور کیجئے گا، آج صحابہ کی محبت کرنے والے سلمان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. کل صحابہ کا مجمع تھا، ہم تھوڑی تھے کوئی، دونوں طرف صحابہ تھے. ایک انصار صحابہ، ایک مہاجر صحابہ، اور ان دونوں کے درمیان حضرت سلمان کی ذات اس بات کے تنازع کا باعث بنی کہ جب خندق کھودی گئی، غزوہ خندق کہیں، غزوہ احزاب کہیں، تو خندق کھودے جانے میں سلمان تو بہت بوڑھے تھے. 100 سال کا بوڑھا شخص زمین کتنی کھود لے گا؟ لیکن دونوں طرف کے لوگوں نے جب خندق کی کھودے جانے کے اعتبار سے ایک مفاخرت پیدا ہوئی کہ کس نے زیادہ کام کیا، تو سلمان اکیلے الگ ہیں، نہ انصار کے ساتھ نہ مہاجرین کے ساتھ. سلمان نہ مدینے کے رہنے والے تھے کہ انصار کہلاتے، نہ مکے سے آئے تھے کہ مہاجر کہلاتے. تو سلمان کے بارے میں دونوں گروہ میں اختلاف ہوا. مہاجرین کہتے تھے صحابہ کہ سلمان ہم میں سے، کہ یہ مدینے کے نہیں ہیں، اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، کہ یہ مکے سے نہیں آئے. جب دونوں گروہوں میں اختلاف بڑا، پیغمبر نے درمیان سے سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانا چن لیتا ہے. فرمائے سلمانو منا اہل البیت، نہ سلمان تم میں سے نہ سلمان تم میں سے، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے. اللہ